کے اور علی شخصیت حضرت مولانا مفتی شریف تحریری صاحب، جان نقوی صاحب، محمد میڈیکل ابن سینا یونیورسٹی سے وابستہ اسٹاف، طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا ادھر بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعثت کے موقع پر یہ اس یونیورسٹی کو اس وقت سے حاصل ہے جب یہ محمد میڈیکل کالج ہوا کرتا تھا، اور بہت کم تعلیم ادارے ایسے ہیں جس میں اس قسم کی پروگرام کی جاتے ہیں، جس پر ہم ڈاکٹر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ ہماری آنے والی وہ نسل جنہوں نے اس ملک کے نظام کو سنبھالنا ہے، چاہے میڈیکل کے شعبے میں، چاہے انجینئر کے شعبے میں، چاہے عدالت کے شعبے میں، چاہے ریونیو کے شعبے میں، چاہے دفاع کے شعبے میں، اگر ان کی تربیت اس انداز میں ہوگی کہ وہ جدید علوم کے ساتھ اپنے اکابرین کی روایت کو لے کر چلیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی آبادی کا سبب بنیں گے۔ اصل میں جو ترقی ہے وہ اللہ نے ترقی قرآن میں رکھا، کہ قرآن سے جو قدیم کتاب ہے وہ انجیل ہے، توریت ہے، زبور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس زمین کی عمر کتنی ہوگی اور انسان کی عمر کتنی ہوگی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا جو وقت ہے وہ کم سے کم 600-700 سال کے بیچ، یعنی 6 اور 7 صدی کے بیچ کا وقت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب 700 سال ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اللہ نے اعلان کرا۔ اگر ترقی انجیل میں ہوتی تو انجیل والوں نے اس وقت ترقی کیوں نہیں کی؟ اگر ترقی توریت میں ہوتی تو توریت والوں نے اپنے دور میں ترقی کیوں کی؟ اگر ترقی زبور میں ہوتی تو زبور والوں کو کیوں نہیں پتا چلا کہ اس زمین کے نیچے پیٹرول بھی ہے، اس میں سونا بھی ہے، اور یہ ہوا میں اڑ بھی سکتے ہیں، اور یہ اتنے کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بھاگ بھی سکتے ہیں۔ انسان کی عمر تو بڑی تھی، لیکن اللہ نے ان تمام خزانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ظاہر کیا۔ یہی پیٹرول انسان نے رسول اللہ سے پہلے نہیں نکال سکا زمین سے، یہی گیس جو زمین کے اندر تھی موجود، لیکن انسان اس سے زیادہ عرصہ اس زمین پر رہا۔ ہم تو 1500 سال رہ رہے ہیں، ہمارے سے پہلے جو انسان رہے وہ تو ہم سے زیادہ رہے،